बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सज्जनों मित्रों, मैं हूं अरशद यासीन और आप देख रहे हैं रिटार। सज्जनों मित्रों, पिछले व्लॉग में मैंने आपसे वादा किया था कि मैं आपके सामने आइनी मामलात रखूंगा कि ये असम्बलियां अगर तहलील हो जाती हैं तो इंतखाबात ज़िमनी होंगे या आम इंतखाबात होंगे। उस पर मैं आपके सामने तमाम तफसीलात रखता हूं जो आइनी माहिरीन समझते हैं, कहते हैं। और उसके साथ साथ सज्जनों मित्रों, ना करते हुकूमत ने निक्की जई हाँ भी कर दी थी हुकूमत की निक्की जई हाँ, वो कैसे, वो भी मैं आपके सामने रखता हूँ। कहते हैं कि इलेक्शन नहीं होंगे, कुछ नहीं होगा, वक्त पर होंगे, लेकिन इलेक्शन कमीशन को 15 अरब रुपए देने की मंजूरी दे दी गई है 22 अरब, आपको पता है ना, 22 अरब मांगे उन्होंने, 15 तो दिए हैं। चलो 15 तो लो ना भाई, अपना काम वाम तो शुरू करें, बाद में देखते हैं इसकी तफसीलात मैं आपको देता हूँ। और साथ साथ सज्जनों तो मित्रों, आज हम इलेक्शन कमीशन में होने वाले मुतअद्दिद वाक़यात आपके सामने रखूँगा, जिसमें ममनुआ फंडिंग केस दाखिल दफ्तर कर दिया गया। ये दाखिल दफ्तर केस जो हुआ है, ये इमरान खान का भी है या सिर्फ नून लीग और पीपल्स पार्टी का, ये इसकी तफसीलात मैं आपके सामने रखता हूँ। और साथ साथ सज्जनों मित्रों, इलेक्शन कमीशन के उस तर्जुमान को ओहदे से हटा दिया गया है जिसने मुतनाज़ा बयान दिया था। उसने क्या मुतनाज़ा बयान दिया था वो भी मैं आपके सामने रख देता हूँ। और साथ साथ एक इलेक्शन कमीशन का ये मामला भी जो गैर जानबदारी के हवाले से, जो PTI वाले कहते हैं कि गैर जानबदार तो हैं ही, जिस तरह इमरान खान कहते हैं कि चीफ इलेक्शन कमीशन तो बाइस्ड हैं, जानबदार हैं, और हमेशा उन्होंने हमारे खिलाफ फैसला किया है। कल भी उन्होंने इसी तरह का एक फ़ैसला किया जो साफ जानबदारी की तरफ इशारा करता है, वो भी मैं आपसे सामने रखता हूँ। बल्कि वहीं से मैं आज अपने व्लॉग का स्टार्ट करता हूँ। आपको याद होगा जब ज़िमनी इलेक्शन हो रहे थे, जिसमें इमरान खान तमाम नशिस्तों पर इलेक्शन लड़ रहे थे, फैसलाबाद से आबद शेर अली इलेक्शन लड़ रहे थे इमरान खान के मुकाबले। वहाँ पर इलेक्शन कमीशन ने क़वायद की खिलाफ वर्जी पर इमरान खान और राना सनाउल्लाह खान को जुर्माना किया था। इमरान खान उस हलके में गए ही नहीं, कैंपेन उन्होंने अपनी हलकों में जाकर की नहीं, और ना ही वो वज़ीर आज़म थे, ना ही कोई सरकारी ओहदा रखते थे। उसके बावजूद उनके एक कारकुन ने तकरीर की और उस हवाले से इमरान खान को भी जुर्माना कर दिया गया। जबकि राना सनाउल्लाह वफाकी वज़ीर होने के साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स नून लीग के सदर भी हैं, लेकिन सदर होना इतना जुर्म नहीं है, लेकिन वफाकी वज़ीर होकर के प्रेस कॉन्फ्रेंस करना, इलेक्शन कैंपेन का हिस्सा बनना खिलाफ कानून है। उनको भी जुर्माना हो गया, लेकिन दोनों ने अपीलें कर दी। कल इलेक्शन कमीशन ने कमाल इंसाफ करते हुए जो हल्के में गया ही नहीं उसका जुर्माना बहाल रखा, और जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की और ख़िलाफ़ वर्जी खुलेआम की उसका जुर्माना माफ़ कर दिया। यानी PTI जुर्माना और मुस्लिम लीग नून पर मेहरबानी, ये है जानबदारी। एक तो मामला ये सज्जनों मित्रों। दूसरा बड़ा मामला ये हुआ कि चीफ इलेक्शन कमीशन ने PTI के दबाव और आइनी और कानूनी माहिरीन के ज़बरदस्त एहतजाज के बाद अपने तर्जुमान को हटा दिया है। अब अपने तर्जुमान को हटाने का मकसद क्या? कहते हैं कि जब इमरान खान ने ये ऐलान किया कि हम तहलील कर देंगे असम्बलियाँ और इस्तीफ़े दे देंगे, उस पे तर्जुमान ने ये अपना बयान दिया था कि ठीक है, बयान देते हैं, ये तहलील कर देते हैं तो हम ज़िमनी इलेक्शन करवा देंगे, और इसमें ज़िमनी इलेक्शन होंगे, आम इंतखाबात नहीं करवा सकते, और हम ज़िमनी इलेक्शन करवा दें। जिस पे ये शोर मचा, और साथ सज्जनों मित्रों, ये बहस भी छिड़ गई कि असम्बलियाँ तहलील होंगी तो फिर ये ज़िमनी इलेक्शन होंगे या आम इंतखाबात होंगे। इस पे एक नई बहस छिड़ गई।
لیکن اس معاملے پہ چیف الیکشن کمیشن نے عوامی دباؤ پر اس کو تبدیل کر دیا، یہ کہہ کر کے کہ آپ نے یہ متنازع بیان ہماری مشاورت کے بغیر دیا تھا، اپنی خواہش اور اپنی مرضی کے مطابق دیا تھا، اس لیے ان کو فارغ کر دیا گیا۔ اب پھر سوال تو یہ ہے، بحث تو بنتی ہے، لوگ بحث تو کرتے ہیں کہ اگر اسمبلیاں تحلیل ہو جائیں تو پھر یہ ضمنی الیکشن ہوں گے یا یہ اس کو آپ عام انتخابات کہیں گے، جنرل الیکشن کہیں گے۔ سجنوں تو متروں، میں ایک طالب علم قانون کا، اور کچھ لوگوں سے میری اس حوالے سے بات بھی ہوئی ہے۔ تمام آئینی اور قانونی ماہرین کا یہ خیال ہے کہ اگر کوئی رکن اسمبلی استعفیٰ دے تو اس کا جو ہے الیکشن ضمنی الیکشن ہوتا ہے، اور اگر یہ کوئی اسمبلی جو ہے قبل از وقت ٹوٹ جائے، تحلیل کر دی جائے، تو اس کا انتخاب ضمنی نہیں ہوتا، وہ عام انتخابات ہی ہوتے ہیں۔ اب ایک نقطہ سمجھنے کی بات ہے سجنوں و متروں، میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں۔ عام انتخابات یعنی جنرل انتخابات کا تصور یہ نہیں ہے کہ جس میں قومی اسمبلی کا الیکشن بھی ہو اس کو ہی جنرل الیکشن کہتے ہیں۔ جنرل الیکشن اور عام الیکشن صوبائی اسمبلیوں کے ہوں تو بھی ان کو کہتے ہیں، اور اگر قومی اسمبلی کا ہو تو بھی ان کو عام اور جنرل الیکشن ہی کہتے ہیں۔ یہ الیکشن کمیشن کے ایکٹ اور آئین کے اندر یہی درج ہے۔ اب اس میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ اب عام انتخابات جو ہیں وہ یقیناً اس وقت ہوتے ہیں جو 5 سالوں کے لیے ہوتے ہیں، اور ضمنی الیکشن وہ ہوتے ہیں جب کوئی استعفیٰ دے تو وہ ضمنی الیکشن ہوتے ہیں جس طرح پہلے ہوتے رہے ہیں۔ اور اب اس میں بھی ایک بات اور ہے، وہ بھی میں آپ کے سامنے رکھ دوں۔ ضمنی الیکشن کی جو ہے وہ مدت 60 دنوں کے اندر یعنی 2 مہینوں کے اندر الیکشن کمیشن بانڈ ہے ضمنی الیکشن کروانے کا، 60 دنوں کے اندر۔ لیکن عام انتخابات اگر اسمبلیاں تحلیل کر دی جائیں تو پھر اس کی مدت 90 روز ہے۔ اب اگر تحریک انصاف، جس طرح عمران خان نے کہا ہم اسمبلیاں تحلیل کرنے جا رہے ہیں، پنجاب اسمبلی بھی اور خیبر پختونخوا اسمبلی بھی، اب یہ دونوں اسمبلیاں اگر ٹوٹ جاتی ہیں، تحلیل ہو جاتی ہیں، تو ان کے انتخابات عام انتخابات، جنرل انتخابات ہوں گے دونوں اسمبلیوں کے، اور دونوں اسمبلیوں کا انتخابات 5 سالوں کی مدت کے لیے ہوں گے، اور اس میں 90 روز کے اندر الیکشن کمیشن ان کے الیکشن کرانے کا پابند ہوگا۔ یہ قانونی نقطہ جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے۔ ضمنی الیکشن اور عام انتخابات کے حوالے سے میں نے قانونی نقطہ آپ کے سامنے رکھ دیا۔ سجنوں و متروں، اب ہم بات کرتے ہیں حکومت کی نکی جئی ہاں، کہتے ہیں ہم تو الیکشن نہیں کروائیں گے، ہم تو اپنے مقررہ وقت پر کرائیں گے، لیکن فوری طور پر کل اقتصادی رابطے کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں اسحاق ڈار کی زیر صدارت الیکشن کمیشن کو 15 ارب روپے دینے کی منظوری دے دی گئی، اور 5 ارب روپے فوری دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے، باقی بعد میں دیے جائیں گے۔ اس کا مطلب ہے الیکشن کمیشن کو تیاریوں کے لیے پیسے دے دیے گئے ہیں کہ اچھا آپ تیاریاں کریں، بعد میں دیکھتے ہیں کیا معاملہ ہے، کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا۔ یہ ہے حکومت کی نکی جہی اس کے ساتھ ساتھ سجنوں و متروں، ایک بڑا اہم فیصلہ جو میں نے آپ کو کہا تھا کہ ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے، آپ کو یاد ہوگا کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے الیکشن کمیشن کو یہ احکامات جاری کیے تھے کہ ممنوعہ فنڈنگ کیس کا معاملہ جو ہے وہ تمام سیاسی جماعتوں کا یکجا کیجئے اور تمام کا فیصلہ ایک بار اکٹھا ہی کیجئے۔ لیکن الیکشن کمیشن کو تو وہی کرنا ہے جو ان کو سوٹ کرتا ہے، جو ان کو اپنے کہتے ہیں، اس لیے انہوں نے جناب صرف پی ٹی آئی کا کیس سنا، پی ٹی آئی کا کیس دن رات سن کر کے فیصلہ بھی سنا دیا، اور جس پہ عمران خان سپریم کورٹ میں دوبارہ واپس چلے گئے، کیس زیر سماعت ہے۔ لیکن الیکشن کمیشن کو اس میں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ اب الیکشن کمیشن نے کمال دیدہ دلیری سے اب کیا یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے بعد مسلم لیگ نون اور
پاکستان پیپلز پارٹی سے متعلق معاملات چل رہے تھے تاثر دینے کے لیے کہ جناب سب پارٹیوں کے ہم تحقیقات کر رہے ہیں، اس تحقیقات اور اس ممنوعہ فنڈنگ کیس کا جو ہے اس کو داخل دفتر کر دیا ہے۔ اب داخل دفتر کرنے کی بڑی وجہ انہوں نے یہ بتائی ہے کہ ہم نے سپریم کورٹ سے یہ جو بڑی اسٹیٹ بینک آف پاکستان سے یہ درخواست کی تھی کہ وہ ان پارٹیوں سے متعلق اکاؤنٹس اور تمام جو ہے وہ حساب کتاب جو ممنوعہ فنڈنگ کے حوالے سے ہے وہ الیکشن کمیشن کو فراہم کرے، لیکن اسٹیٹ بینک آف پاکستان نے معذرت کی ہے اور انہوں نے ہمارے بار بار یاد کروانے کے باوجود ہمیں وہ ڈاکومنٹس اور وہ ڈیٹا فراہم نہیں کیا، جس کی وجہ سے ہم نون لیگ اور پیپلز پارٹی کا کیس داخل دفتر کر دیتے ہیں۔ لو جناب ٹائم فش، جاتے جاتے الیکشن کمیشن نے ان کو بھی ریلیف دے دیا، بڑا ریلیف کہ جناب اب آپ کا ممنوعہ فنڈنگ ختم، چلو اللہ اللہ خیر صلی اللہ، اب جس نے کچھ کرنا ہے کر لے۔ سپریم کورٹ کے جو زیر سماعت مقدمہ جو چل رہا ہے وہ سپریم کورٹ کیا کہتی ہے کیا نہیں کرتی، اب الیکشن کمیشن کا کیا ہو سکتا ہے؟ آگے بھی پی ٹی آئی کے خلاف اس نے جتنے کیسز کیے ہیں سارے ریورس ہوئے عدالتوں سے، لیکن کسی نے پوچھا ہی نہیں کہ جناب یہ آپ غیر قانونی غیر آئینی کام کر رہے ہیں، مسلسل کیے جا رہے ہیں، اور پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ جناب مجھے جو ہے وہ جانبدار نہ کہا جائے۔ اب آج الیکشن کمیشن کے حوالے سے جو میں نے 3-4 معاملات آپ کے سامنے رکھے ہیں، آپ خود اندازہ فرما لیجئے، آپ خود اس کا فیصلہ کر لیجئے کہ الیکشن کمیشن جانبدار ہے یا نہیں ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ پاکستان زندہ باد۔